بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ خوبصورت اور ایمان افروز گفتگو کی فجر کی نماز، اس کی دو سنتوں اور سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ فجر کا وقت دن کا نہایت بابرکت آغاز ہے، جب ایک مسلمان نیند اور آرام کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کرتا ہے اور اپنے دل کو دنیا کی مصروفیات سے پہلے اپنے خالق کی یاد سے روشن کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو سنتوں کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں کی جس قدر پابندی فرماتے تھے کہ کسی دوسرے نفل کی نہیں فرماتے تھے، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ فجر کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فجر کی ان سنتوں کو معمولی نہ سمجھے بلکہ محبت اور اہتمام کے ساتھ ادا کرے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک نہایت عظیم اور مختصر سورت سورہ اخلاص ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بے مثال شان بیان ہوئی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ مختصر سی صورت اپنے اندر توحید کا عظیم پیغام رکھتی ہے اور اس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی سورہ اخلاص کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ جب اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت قرآن کی ایک تہائی کے برابر ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے ایک صحابی کا واقعہ بھی ملتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس سورت سے محبت کو اللہ کی محبت کا سبب قرار دیا۔ اس لیے سورہ اخلاص کو صرف کسی دنیاوی فائدے کے لیے پڑھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا، توحید کے اقرار، ایمان کی مضبوطی اور دل کی اصلاح کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ فجر کی سنتوں کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا یقیناً بہت اچھی عبادت ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ فجر کی دو سنتوں کے فوراً بعد سورہ اخلاص کی کوئی مخصوص تعداد مثلاً 33 یا 100 مرتبہ پڑھنے اور اس کے نتیجے میں لازماً اتنی حاجات پوری ہونے کی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ اس لیے ایسی مخصوص تعداد کو سنت یا لازمی وظیفہ سمجھنا درست نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی محبت اور شوق سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو یہ یقیناً نیکی اور خیر کا عمل ہے۔ آپ فجر کی دو سنتیں ادا کریں، پھر اگر وقت اور موقع ہو تو سورہ اخلاص سمیت قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ اصل طاقت کسی خاص عدد یا الفاظ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ رزق چاہیے تو اللہ سے مانگیں، بیماری سے شفا چاہیے تو اللہ سے مانگیں، گھر میں سکون چاہیے تو اللہ سے مانگیں، پریشانی سے نجات چاہیے تو اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں سب سے پہلے یہی سبق دیتی ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے اور اسے امید وابستہ رکھنی ہے۔ فجر کے بعد کا یہ پرسکون وقت اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ موبائل فون، دنیا کی خبریں اور روزمرہ کی پریشانیاں شروع کرنے سے پہلے چند لمحے قرآن کے ساتھ گزاریں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور دل کھول کر دعا کریں۔ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن صرف زبان سے پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ دل سے سمجھنے، زندگی میں اتارنے اور عمل کرنے کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ ناظرین کرام، کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں
جب ہمیں لگتا ہے کہ ہر راستہ بند ہو گیا ہے، جسم میں تنگی ہے، گھر میں پریشانی ہے، دل بے سکون ہے، یا مستقبل کے بارے میں خوف محسوس ہوتا ہے، ایسے وقت میں مایوس ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ فجر کے وقت اٹھنا، نماز کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، سورہ اخلاص پڑھنا، استغفار کرنا، حلال رزق اختیار کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی دعا کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو ایک مسلمان کی زندگی میں خیر اور برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق صرف ایک وظیفے یا ایک دن کا عمل نہیں، بلکہ پوری زندگی کا راستہ ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف پڑھتا ہے تو اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور مشکلات کے باوجود اللہ پر بھروسہ قائم رہتا ہے۔ لہذا آج سے یہ عہد کرے کہ فجر کی 2 سنتوں کو معمولی نہیں سمجھیں گے، فجر کی فرض نماز کی حفاظت کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور سورہ اخلاص کو محبت، یقین اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی جائز حاجت ہے تو نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے دعا کریں، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا سنتا ہے۔ دعا کی قبولیت ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق فوراً ظاہر ہو یہ ضروری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سچی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اس لیے جلد بازی نہ کریں، مایوس نہ ہو، اور اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز اور سنتوں کی پابندی کرنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، سورہ اخلاص کی حقیقت سمجھنے، توحید پر مضبوط رہنے، حلال رزق کمانے، گناہوں سے بچنے، اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمارے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں حلال و سعت عطا فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں فجر کی نماز کی پابندی کرنے والوں میں شامل فرما، اور قرآن کریم کو ہمارے دلوں کا نور، ہماری زندگی کی رہنمائی اور ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ اسلامی اور اصلاحی باتیں اچھی لگتی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ضرور پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کی ایک شیئر کسی دوسرے شخص کی نماز، قرآن اور اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کر دے، اور آپ کے لیے بھی نیکی کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ قرآن و سنت، اسلامی معلومات اور اصلاحی پیغامات پر مبنی ہماری نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آپ کے گھر کو سکون اور برکت سے بھر دے، اور آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔